وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے، ایک فضیلت کے طور پہ. اسی لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ با محاورہ بھی بات ہو سکتی ہے، تعویل اس کی بھی کی جا سکتی. رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، تو یہ تو ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے. ادروائز اگر آپ 8 سے 40-50 سال پہلے جائیں، جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں. تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے. اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام حج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا، یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، تو آپ نے پی لیا، تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے، حاجی کے. ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا، مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا، اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے. آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے، اس لیے یہ فتنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے، سعودیہ کو دیکھیں گے. سعودیہ کو دیکھیں گے؟ 10 محرم بھی یہاں کی ہوگی، رمضان بھی یہاں کا ہوگا، عیدیں بھی یہاں کی ہوگی. سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے اپنے علاقے کے مطابق. یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ، تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا. جیسے 10 محرم کا نام عاشورہ ہے، ویسے تو ہر مہینے میں عاشورہ موجود ہوتی ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، لیکن جب سمپلی عاشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ، تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا. تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اس میں علم الکلام اور پھکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کر دی ہے. تو پہلے 1300 سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے، ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے. سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا. زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے، اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے. پہلے سورج نکلے گا مشرق میں، آپ جائیں گے آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے، پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے 2 گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے. تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے، لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی میرا رؤیت ہلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر، مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے، اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں، کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حج کی یہ رسم باقی رکھی گئی ہے، تو حج تو وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ پھر اگلی پھکی ہے. اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھتے تھے. تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو 8 کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں اور 1 دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی. ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپا ڈالا ہے نا، وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے وہ 3 دن پہ آ جائے گی، کیونکہ اتنے جو چوتھا ہونا ہے نا تیسرا ہونا ہے. تو چلو قربانی اگر اس میں 3 دن آنی ہے تو سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا. وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں. تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے. سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں، تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں، وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا. الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن کبریٰ البیہقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں. یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے. تو اب کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے. باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے ملتا ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد. اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لیا ہے کہ امام باقر جو تھے
وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے. اور اسی ہیڈنگ میں لیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے. تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی. ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام راستہ بدلتے تھے, جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا, واپسی پہ اور ہوتا تھا. اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے. جزاک اللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے, فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A B, اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا, بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ, اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پھر اگر تم گھر جاؤ, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ, حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو, دونوں صورتیں, اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے, یعنی قربان گاہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے, اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے, یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا, اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے, لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے, اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے, آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی, حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا, احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے, اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو, یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو, اگلی دفعہ ہم آئیں گے. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے, ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں, اپنا احرام کھول دیں, یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا, پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے, ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو, جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا, پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے تھے, اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے, اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے, یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی, وہ آگے آ جائیں گے. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے.
تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے محلہ. لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو. ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، مستقبل، فیوچر. اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی. ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہی اذا، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی اسلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ جائیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے. اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہی اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ، یا خیرات کر دے، او نسک، یا قربانی دے. اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پینلٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام آزاد کرے. تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے. اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرتے. لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں. آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب. تو آج کی ڈیٹ میں اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ عید قربا والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کریں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو؟ عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے. اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا. کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے
جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کرے۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں حج قران کروں گا۔ حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کریں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوگی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا، اور 7 گھر واپس آ کے رکھ، تو وہ 10 روزے بن جائیں گے۔ وہ آیات آ جائیں۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی اسلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی اسلام نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی اسلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں۔ پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ نے صاحب فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارا۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی ہوتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں، ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے، بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی نہیں پہنچتے، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضرور۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر مینا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھے جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ ہے۔
تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنا، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سننا، وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ آج کرتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے وہ پھینکوا بھی دیتے ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو، لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہے اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی لے کے مار دیں گے، درمیانی سی چنے کی سائز تھی، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے، اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی بھی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کریں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، کہ اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی، قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس مینا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی مینا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذو الحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا، اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا، فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے، حج کے دن کون سے ہیں؟ یکم ذو الحجہ سے لے کے 9 ذو الحجہ، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذو الحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حج کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھے، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں، جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نہیں، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے، وہ ہائیسٹ وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا، وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی الاسلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے، حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل، بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے، اور سب کے نزدیک یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے۔ اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر، اور 15 دن آپ کے دیکھیں گے اتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے۔ کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا، شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4-4 مہینے پہلے نکلتے تھے، مشکل کام تھا نا۔ تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے
رمضان کے فوراً بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم حدودی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے. یہ تین چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی تین چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے سارے گناہ اس کے. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر، ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا. تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے. خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا. ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں. اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. سارے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑیاں ہیں نا. اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں. وہاں آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں. دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نوسط تو نہیں ہے نا، حالانکہ وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے تو انہوں نے ادھر بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہے وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا. کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں. ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے. اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا، مسئلہ نمبر 54A اور B. جب بھی وہ عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لیں، حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں، اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے، تو یہ یعنی حج وہ اصل میں کرتا ہے. بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. اب اتنی عورتیں ہوں گی، آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں نظر نہیں آئیں گی، یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی، مرد نظر نہیں آئیں گے. گناہ کے کام، گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ، باہر وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال بھی اس کو پھر واپسی میں ملتے ہیں. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی وہ عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا، کیونکہ کمرے میں، ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا مینا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے، اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری چیزیں کہنے کو تو بڑا آسان ہے، پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا، کسی کو دھکا دے دینا، یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا، اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی، پھر آپ کو خود بہت صبر آتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں، میجارٹی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفث میں یعنی اس میں جو
چیز جائز بھی ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر کا توشہ بھی، زاد راہ بھی لے لیا کرو، یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں، یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے، اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے، یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا، اپنا زاد راہ ساتھ لے، یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے۔ اچھا، پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا، وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے، چینی، پتی، چاول، وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے، اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے۔ لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیگ ہی بڑھانے والی بات ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا، اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ چینی بھی مل جائے گی۔ ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں، اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لیں، ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے، اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے۔ اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر، دوسرے والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا، پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام۔ تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر، تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے، ایک اس نے اٹھایا تھا، ایک میں نے، وہ کوئی بہت بڑا نہیں، 3 جوڑے رکھ لیے اپنے، ایک تولیہ رکھ لیا، دیٹس اٹ۔ اس طرح ضروری نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے، 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں، صرف وہاں سے لیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں، تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں۔ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں، نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں، حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے، تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں، پسینہ بھی نہیں آنا۔ ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے، لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے، مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے۔ ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو، گرمی شرمی کو نہیں لگتی، ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو زاد راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو، یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو، یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین زاد راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا، برائی سے بچنے کا جذبہ، آئندہ نیک بننے کا ارادہ، یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے۔ تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے، شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ۔ دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتا ہے۔ اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں بےایمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں مانگتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتا ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا، عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے بعد کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور، المہند اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المفند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہے وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت میں وہ بک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے۔ یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا، اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا آپ کے پاس اس کی ریسپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا، اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ،
اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے. تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وظیفہ، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، قریش کے لوگوں میں نا ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نا ایک تکبر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی ساڈا آج اتنے ہی ہے، تو وہ منا سے ہی واپس آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جیسے باقی لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری، ادروائز یہ حج نہیں تمہارا ہوگا. اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکے. وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں. جیسے وہ پریویلیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں، ہم بے شک آخری وقت میں جا کے ملے، ہے نا، یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت. تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کہتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے. یہ ہر ہے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح اپنے بابے کو روندے پیٹتے ہو نا، ان کے واقعات سناتے تھے. کوئی کہ میرا دادا یہ تھا، تو وہ ایک بندے نے سنی، وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی. تو اس طرح نہیں کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے. اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہے وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہے، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی. نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں، تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟
قربانی کیوں نہ دے دی؟ کروڑپتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑپتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز লাখ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن লাখ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. تو کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کو سب مر چلے ہیں قرضہ اٹھا, کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر. تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1,000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے.
تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کوئی ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا، یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ نہیں 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے، گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی، یہ کمزور ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی طرف. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے تو ثواب پہنچتا ہے. صدقہ اور خیرات مسئلہ 74 میرا رسالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ان کی دلیل وہ پکڑتے ہیں. وہ نبی الاسلام نے جب کبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد امتی، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کی آل کی طرف سے. اور یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ مائیں ہیں ان کی. اس کانٹیکس میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مکروز کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اترتا میں جائے، اور جب مکروز کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے انبیاء اولیٰ بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا. آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یا تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت اس کا قرضہ خود. روحانی باپ تو ہے نا امت. صلاۃ بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر اس کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ ہے ضعیف احادیث میں. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام عریفہ کے شاگرد سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ